السلام علیکم. بولو طلعت حسین کے ساتھ. شہباز شریف صاحب نے جب 11 ہفتے پہلے حکومت لی تھی تو بڑے خوش نظر آ رہے تھے. ان کے اتحادی سیاسی جوش و خروش سے آپ کو مالا مال نظر آ رہے تھے، اور اس مالا مال کی کیفیت میں انہوں نے بہت سارے ایک دوسروں سے وعدے وعید بھی کیے. ایک وعدہ یہ تھا کہ اتحادیوں کو ہم نے ہر حال میں خوش رکھنا ہے، اور اگر کہیں پہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہوا تو ان اتحادیوں کے لیے ہم آؤٹ آف دا وے جا کے کام کریں گے. اب 11 ہفتے کے اندر اتحادیوں کے وعدے حکومت کے ساتھ اور حکومت کے وعدے اتحادیوں کے ساتھ آپ کو وفا ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. کل پارلیمان کے اندر جو کچھ ہوا اس کی خبریں اگر آپ دیکھیں تو لگتا ہے کہ جس طرح عمران خان کی حکومت کے آخری دن تھے جب تمام اتحادیوں نے کھل کے بولنا شروع کر دیا تھا. خبر کی ہیڈ لائن اگر آپ اس کی اٹھا کے دیکھ لیں کہ ایم کیو ایم جے یو آئی پیپلز پارٹی سے ناراض، حکومتی اتحادی نون لیگ سے خفا. یہ نہیں ہو سکتا کہ سندھ میں مار کھائیں اور مرکز میں مل کر حکومت چلائیں. راشد سومرو. معاہدہ پورا نہ ہوا تو سڑکوں پر ہوں گے وسیم اختر. بات کریں تو منہ پھیر لیتے ہیں. جتھوں دی کھوتی اتھے آن کھلوتی. خالد مگسی. خدا کی قسم پی ٹی آئی کی حکومت میں خوش تھے اسلم بوتانی. خواجہ آصد نے کہا کہ ایسی تقاریر ہوتی رہتی ہیں، بوتانی صاحب کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا. اس کے بعد رانا ثناءاللہ نے بھی کہا کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اتحادی آپ کو ناراض اس حد تک نظر آتے ہیں کہ جے یو آئی جیسے اتحادی جو عمران خان کی حکومت کو گرانے میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے تھے، اب وہ دھرنے دینے پر آمادہ نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے انٹرسٹ فری بینکنگ کے اوپر ہم سے پوچھے بغیر وفاقی شریعت کورٹ جو ہے اس کے فیصلے کو چیلنج کیا، تو کیا کیوں؟ تو یہ ایشوز ہم ٹیک اپ کریں گے آج کے پروگرام میں. یہ بھی دیکھیں گے کہ عمران خان کے مسائل کیا بڑھ جائیں گے، کیونکہ عائشہ گل اللہ نے ایک لیٹر لکھ دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، جس میں انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان کو بدنام کرنے اور اس کے اندر حصہ اپنا سیاسی طور پر ڈالنے اور اس کے اندر رکھنا ڈالنے کی جو مذموم سازش ہے یا کوشش ہے، اس کے پیش نظر عمران خان کو ای سی ایل کے اوپر ڈالا جائے، ان کے خلاف سیڈیشن کا مقدمہ وغیرہ بھی قائم کیا جائے. تو عائشہ گل اللہ جو اپنی پی ٹی آئی گل اللہ چلاتی ہیں، انہوں نے یہ خط عمران خان کو لکھا. تو کیا یہ باسی کڑی میں ابال ہے یا اس کے اندر بھی کوئی جان ہے؟ ہمارے پاس نصرت جاوید صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی، تجزیہ کار، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے خالد مگسی صاحب، جن کا بیان بڑا چلا کہ جتھے دی کھوتی اتھے آن کھلوتی. ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا واقعتاً کولیشن حکومت بہت مشکلات کا شکار ہے یا نہیں. شیخ رشید آج بہت خوش ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھا کہ ان کے اتحادیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا. نصرت صاحب، تو شیخ رشید کی خوشی کو ہمیں سنجیدگی سے لینا چاہیے، کیونکہ اتحادیوں نے بڑی کھل کے باتیں کی ہیں شہباز شریف کی حکومت کے خلاف. دیکھیے جی، ایک نقطہ نظر ہے، کھل کے باتیں بھی کی ہیں تو رات کو کھانا بھی ساتھ کھایا ہے. تو لیکن اگر آپ ایک وسیع تر تناظر پہ بات کریں تو میں تو چونکہ ٹیلی ویژن پہ آج کل نہیں آتا اتنا، لیکن میں ریگولر کالم لکھتا ہوں. میری یہ فروری سے پوزیشن ہے، ریٹن ریپیٹڈلی میں نے کہا کہ صاحب یہ چکر مت چلائیں. انہیں ڈرا دیا گیا کہ 29 مئی کو ایک اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، اس کے بعد 10 سالہ پروگرام ہے. ٹھیک. میں لکھتا رہا یہ چیز، میں ریکارڈ، میں نے کہا یہ 29 مئی کیا علم العداد ہے، کیا ہے. پھر مجھے خیال آیا کہ ایک مرتبہ 3 مہینے پہلے سکسیسر اپوائنٹ ہو گیا تھا، یاد ہوگا، آصف نواز جنجوعہ، جون میں. جی. اور انہوں نے کہا جی چونکہ ایک روایت ہے تو اس مرتبہ 6 مہینے پہلے ہو جائے گا. میں نے کہا یار وہ ہو جائے گا تو پھر کیا ہو جائے گا. یہ چیزیں ہیں جو میں ریکارڈ پہ لکھتا رہا. اس کے بعد پھر ایک مرتبہ میں نے یہ بھی کہنے کی جسارت کی، دیکھیے شہباز اینڈ کمپنی، ان کی کیا ریپوٹیشن رہی ہے. ان کی ریپوٹیشن رہی ہے کہ یار جیسے بھی ہیں لیکن یہ دھندے کا آتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے. بس ہی از اے گڈ مینیجر. نوکری بھی ہوتی ہے، بزنس بھی ہوتا ہے، سڑکیں بھی بنتی ہے، ٹھیکے بھی ملتے ہیں، یہ کام ٹھیک ہے نا. اب یہ کہ انہوں نے کہا کہ آئیے، میں نے کہا کہ جیسے ہی آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو جائے گا، یہ بجٹ منظور ہو جائے گا، تو شہباز شریف کی یوٹیلیٹی ختم ہو جائے گی. دیز آر مائی ورڈز، یوٹیلیٹی. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ تو سیاسی گیم کے کھلاڑی نہیں ہیں. جو بات مجھے اکھاڑے سے باہر بیٹھ کے نظر آ رہی تھی، تو جب یہ ہنسی خوشی اس کی جانب بڑھے ہیں
تو الحمدللہ بسم اللہ اگے تیرے پاگ لچھیے. آئی وش یو بیسٹ آف لک. لیکن میں ساتھ ہی یہ بھی میں ضرور کہوں گا کہ اگر فرض کریں آپ انہیں بھیج دیں تو کیا پیٹرول کی قیمت آدھی ہو جائے گی؟ وہیں پہ رہے گی. اس کے بعد جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی، اصل میں جی بات یہ ہے، سیدھی ہمیں کھل کر بات کرنی چاہیے. اس ملک میں سیاست تو رہی نہیں. وہ آپ نے سرکس کا بھی لفظ کہا تھا، ہم اسے مہذب زبان میں کہہ لیتے ہیں کھیل بچوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا. غالب نے کہا ایک پوائنٹ دیا جا رہا ہے کہ صاحب دیکھیے نومبر میں ایک اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، اس سے پہلے ضروری ہے صاف شفاف الیکشن ہو جائیں، اور اس کے نتیجے میں جو وزیر اعظم آئے وہ اپوائنٹمنٹ کریں. پاکستان کے 22 کروڑ ملک کے اندر بنیادی آپ کا یہ ہے کہ ایک تعیناتی جو ہے نا وہ صاف ستھرا کرے. باقی بھی خیر تو باقی جنا گندے لوگوں نے کیتی سی انہوں نے پھر آپ ٹیک اوور کر کے، جیسے بھٹو قاتل تھا بقول ان کے، یہ پھانسی لگا نا صاحب یہاں پہ، انہوں نے ضیاء الحق جیسا پارسا لگایا وہ ٹھیک تھا. نواز شریف کرپ تا خیاد نا اہل، ہیلی کاپٹر کیس، جی غدار. انہوں نے جنرل مشرف کو اپوائنٹ کیا، وہ کتنے انلائٹن ماڈریٹ تھے. انہوں نے بقول فواد چودھری، مجھے اور آپ ابھی جو ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں یہ موقع انہوں نے ہمیں فراہم کیا. حالانکہ کارگل کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا کہ این ڈی ٹی وی نے اڑا کے رکھا ہوا تھا، اتنی سی بات تھی. لیکن یہ ہم نہیں مانیں گے. اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہماری رونقیں لگ گئیں، ہم منشی تھے، اس سے پہلے ہم چنے بیچتے تھے سڑکوں پہ، پھر ہم ٹی وی پہ آئے تو ہم، اور اب تو لفافے ہو چکے ہیں. تو صاحب میرا اپنا یہ خیال ہے، وہ آگے بھی پھر لے کے جائے نا مشرف سے. اس کے بعد جتنی اپوائنٹمنٹس ہوئیں، اس کے بعد جتنی اپوائنٹمنٹس ہوئیں، راہیل شریف صاحب آئے 12 فٹ کا جرنل. اور ماشاءاللہ انہی چوروں نے، انہی لٹیروں نے، انہی بے ایمان لوگوں نے کیا 12 منٹ میں ایکسٹینشن کا قانون نہیں بنایا؟ بالکل بنایا، سب نے مل کے بنایا. تو وہ دستخط کرنے والے، 12 منٹ میں انگوٹھا لگانے والے بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف منی لانڈرر، ٹھیک ہے صاحب، وہ برے، جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ٹھیک. وہ ٹھیک. یہ اتحادیوں کی ناراضگی جو ہے، ایک یہ بھی، اب اس کے اوپر 2 پوائنٹ آف ویو ہے. ایک یہ ہے کہ یہ پرومپٹڈ ہے، کیونکہ عمران خان کا اگر آپ بیانیہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف جو اتحادی گئے وہ پرومپٹڈ تھا، تو لہٰذا وہ نیوٹرل نہیں تھے، کروایا گیا ان سے. یہ پرومپٹڈ نہیں لگتا. یہ از اٹ بلٹ ان ٹو دی کولیشن کہ جی ظاہر ہے ایم کیو ایم کے ساتھ آپ کچھ بات کر کے آئے تو ایم کیو ایم تو ظاہر ہے پاؤنڈ آف فلیش تو کلیم کرے گا. بھوٹانی صاحب کے ساتھ بات کر کے آئے گے تو پاؤنڈ آف فلیش تو کلیم کرے گا. جے یو آئی کو اپنے ووٹر کا خیال ہے، وہ کہہ رہے ہیں یار یہ ربا فری، یہ انٹرسٹ فری جو ہے یہ بڑا ایشو ہے ہمارے لیے، آپ اس کے اوپر ہمارے سے بات نہیں کرتے. کہ یہ بھی پرومپٹڈ ہے، یہ ان پرومپٹڈ ہے، یہ جو آپ کو اینگر نظر آتا ہے. دیکھیے طرح بھائی، میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کچھ اس میں پرومپٹڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں کیونکہ نئے انتخاب کی خواہش ہے. ٹھیک. ہمارے ہاں دیکھیں حکومتوں کے آنے جانے کے کچھ کلید بردار ہوتے ہیں جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ رہے یا نہ رہے. ٹھیک ہے نا. ان کی خاطر خواہ اکثریت میں یہ ہے، ناٹ فار دا لو آف عمران خان، بلکہ یہ کہ یار ہے کٹی کٹا کاٹ لو نہ کاٹ لو، جی الیکشن کرا لو. ٹھیک. اور یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر الیکشن ہوئے صاف شفاف ہوئے ان کو تسلی دینے کے لیے، تو صاحب آخری ہمارا سروے یہ ہے 41 سیٹوں سے زیادہ نہیں ملے گی پی ٹی آئی کو، یہ بھی مجھے اطلاع ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن سوال اٹھتا ہے کہ یہ کس منہ سے ووٹ مانگنے جائیں گے؟ یعنی آپ ایک ریکارڈ مہنگائی کے ساتھ جا کے شہباز صاحب کیا کہیں گے؟ ان کو کینڈیڈیٹ نہیں ملیں گے جیسے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تھا. سر اگر اب یہ الیکشن ہوتے ہیں، پلیز فار گاڈ سیک ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اس وقت آپ جائیں، آپ کو عام آدمی، آپ جائیں، ہم لوگ تو جی ہماری بدقسمتی ہے، میں اور آپ رپورٹر ہیں، آپ سے پہلا سوال ہوتا ہے ایجیسی روس کو تیل کیوں نہیں لیندے؟ بالکل ٹھیک. مثلا جیسے یہ نلکا ہے اور ساتھ ایپ کھول لو تو روس کا تیل لو، روس کے اندر موجہ لو. یہ بات تو آپ سمجھا نہیں پائے ابھی تک. اس کے علاوہ ابھی آج یا کل میں ایک اپوائنٹمنٹ خالی ہونی ہے جو آپ اور مجھے کنٹرول کرتی ہے. اس میں ایکسٹینشن ہوتی ہے یا نئی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میکنزم وہی رہنا ہے. میرے اور آپ کا گلا دبانے کا طریقہ جو سیٹ ہے اس کو چھیڑنا نہیں ہے. اسے صرف معیار بنا لیجئے گا. اگر وہی ہونا ہے تو یہ تھوڑی سی پرومپٹڈ ہے. لیکن یہ بھی رکھیے کہ خالد مقصی صاحب کہتے ہیں کہ احسن اقبال پہلے لیفٹسن کرا رہا ہے.
پھر انہوں نے کس سے فون کروایا؟ میں تو ڈرتے ہوئے، میں تو بھائی اسلام آباد کے ایس ایچ او کا نام نہیں لے سکتا اپنے ایف ایڈ کا، انہوں نے کوئی ایس سی کے ساتھ کچھ اور بھی ہوتا ہے، شاید کمانڈر وغیرہ کچھ ہوتے ہیں، میں تو سپریم کورٹ ہی ہمیشہ سمجھتے تھے، سپریم کورٹ انہوں نے ایک فون کروایا اور کام ہو گیا۔ لیکن یہ کام جو ہے یہ لانگ ٹرم میں چلتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ دیکھیں نا، نون لیگ کہتی رہتی ہے جی کہ یہ جو کولیشن ہے یہ کولیشن کی طرح اس کو چلنا چاہیے، یہ اتحادیوں کی حکومت ہے، لیکن آپ کو اتحادی کہیں پہ نظر نہیں آتے حکومت کے برڈن کو سنبھالتے ہوئے، آپ کو صرف نون لیگ ہی برڈن کو سنبھالتی نظر آتی ہے۔ ارے طلعت صاحب وہ بھی نہیں سنبھال رہی، ایسا کر رہے ہیں جیسے مفتاح نے ظلم ڈھا دیا، اسی لیے ہر دوسرے دن یہ مسلم لیگ کے ذمہ دار ذرائع کہتے ہیں ڈار آ رہا ہے، جیسے ان کو پہلے ڈرایا گیا تھا نا کہ 29 مئی اور وہ اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے، اب کہا جا رہا ہے ڈار آ رہا ہے۔ بھائی ڈار صاحب کیا ایڈی ماریں گے اور تیل نکالنے کے؟ لیکن آ رہا ہے، اب مفتاح کو ابینڈن کر رہے ہیں ان کی اپنی جماعت، ذمہ دار ذرائع مسلم لیگ۔ یہ ڈیسپریٹ سچویشن اگر آپ اس کا موازنہ کریں عمران خان کے ساتھ، تو عمران خان نے بھی فائنانس منسٹرز کو اتنی ہی تیزی کے ساتھ تبدیل کیا تھا، اگرچہ ان کو 3.5 سال لگے تھے، بیچ میں کافی فائنانس منسٹر تبدیل کیے۔ تو جب آپ کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہو تو پھر یو ریزورٹ ٹو دیز ڈیسپریٹ تھنگس۔ تو اسحاق ڈار کا آنا اور یہ امیج کریٹ کرنا کہ اسحاق ڈار آتے ہی کوئی جادو کی چھڑی گھمائیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ ڈیسپریشن کی بھی نشانی ہے۔ بالکل جی، اور دوسرا سیدھی سی بات، ٹپیکل پولیٹیکل ایلیمنٹ۔ خالد مجلسی صاحب لائن پر آ گئے ہیں، ان سے بات کریں۔ السلام علیکم خالد مجلسی صاحب۔ السلام، آپ خیریت سے ہیں؟ آپ سنائیں بھائی کیسے ہیں طلعت بھائی؟ اللہ کا بڑا کرم، میں اور نصرت جاوید بیٹھے ہوئے ہیں اور سر کھجا رہے ہیں کہ ان بیانات کے حوالے سے جو آپ نے دیے، ذرا بتائیں تو صحیح کہ ماجرا کیا ہے، کوئی معلومات تو دیں۔ کچھ بھی نہیں ہے، نارمل ایک روٹین ہے، تھوڑا بہت دیکھیں۔ میں آپ کو عرض کروں نا، اگر آپ اسمبلی ایسا فورم ہے جہاں پہ وقتاً بوقتاً بولنا چاہیے، ٹھیک، الرٹ کرنا چاہیے ایشوز پہ، میٹرز پہ، تو کبھی کیسے الفاظ نکل آتے ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جیسے حالات میں حکومت ان کو ملی، جو معاملہ بنا، جو سچویشن بنی، وہ تو ایک ایب نارمل سچویشن تھی نا، کوئی نارمل کنڈیشن تو نہیں تھی۔ ملک کے حالات بھی تنگ پہ، اکانومی جو ہے بالکل وہ کرپل ہو چکی تھی آنے سے پہلے، تقریباً وہ کور تھا اس کو، بالکل۔ تو اب وہ جیسے آپ کو پتہ ہے آ گئی ہے۔ اب اس گورنمنٹ کے لیے کیا آ گیا کہ دو مصیبتیں آنی تھی۔ ایک تو تھا عمران خان مصیبت کہ نیب کو جیلیں، خواری کریں، اور اگلا ڈرتا ہے کہ جی اگلے پتہ نہیں 5 سال یا 10 سال بھی عمران خان کرے گا۔ دوسری مصیبت تھی یہ والی کہ جی یہ سارا جو معاملہ ہے اکانومی کا، مصیبت کا، مطلب ایک شپ جیسے اسٹارم میں آ جاتی ہے، اب کیپٹن کے گلے میں فٹ ہے، اب اس نے اسٹارم سے نکالنا ہے اس کو، تو اس کا لیکن اگر کپتان کا کرو یہ کہنے لگے کہ بھائی صاحب شپ تو آپ چلا رہے ہیں لیکن ہم تو احتجاج کریں گے، ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو رہے، کپتان کہہ رہا ہے شپ کو نکالو، آپ کہہ رہے ہیں مطالبات پورے کرو، میں ویسے ایک عمومی تاثر دے رہا ہوں کیونکہ جھٹکا خوب ملا ہے ویسے شہباز شریف کی حکومت کو۔ کیا ہوا ہے؟ جھٹکا خوب ملا ہے شہباز شریف کی حکومت کو کل کے بیانات سے۔ نہیں، وہ ایسے نہیں تھا، وہ اس کا دیکھیں چھوٹا ایشو تھا ہمارے اسلم بھوتانی صاحب کا۔ وہ انہوں نے کہا کہ جی جو پی ایس ڈی پی، آپ کو پتہ ہے پی ایس ڈی پی کی کنڈیشن بھی کیسی ہے، اکانومی کی کنڈیشن بھی کیسی ہے، تو ادھر ایڈجسٹ کرنا سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے سچویشن میں، ان کے لیے بھی مصیبت ہے۔ تو یہ نصرت جاوید صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اتفاق ایسا ہے، میں تو عموماً گیلری میں بیٹھ کر باتوں میں پھنسانا نہیں بھائی، ہم اناڑی ہیں، بس ایسے ہلکے سوال بات ہی ایک بقول وسیم بدامی کے معصومانہ سوال ہے، بھوتانی صاحب کو پھر کسی اور سے ٹیلی فون کروانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ماشاءاللہ انہوں نے جوش میں بول دیا، پرانی عادت بنی ہوئی تھی نا میرے خیال، جوش خطابت میں یعنی فون نہیں کیا تھا۔ اچھا اب احسن اقبال نے نیک چال چلن کا وعدہ کر لیا ہے، اب وہ فون اٹھایا کریں گے، کسی اور سے نہیں رابطہ کرنا پڑے گا۔ دیکھیں فون والوں سے کبھی بھی جان نہیں چھوٹے گی، وہ اس ملک کا حصہ ہے، تعلق ہے، سسٹم ہے، وہ چلتا رہے گا، اس کو ٹائم لگے گا چیزوں کو سیٹل ہونے میں، ایک پورا جمہوری ملک بننے میں۔ میں ویسے آپ کے اس جملے سے ابھی بھی محظوظ ہو رہا ہوں جو آپ نے چلتے چلتے کہہ دیا کہ پرانی عادت پڑی ہے بھوتانی صاحب کو، تو وہ شاید بھول گئے کہ عمران خان وزیر اعظم نہیں ہے، شہباز شریف ہے۔
وہ اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ انگریزی میں کہتے ہیں نا, اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ, آپ سمجھتے ہیں. لیکن آپ کے جو تجربے کے پیش نظر اگر میں پوچھ پاؤں بالکل آخر میں, کہ ڈو یو سی کہ یہ کولیشن جو ہے یہ اپنی بقیہ مدت پوری کرے گی, کیونکہ ہمارے یہاں پہ اسٹوڈیو میں بڑی گرم ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ یہ بنیادی طور پر تمام مشکل فیصلے کروا کر تو پھر اتحادی جو ہے اپنا رخ موڑ لیں گے, اور شہباز شریف صاحب پھر ہم کہیں گے کہ نہیں, اتحادی ان سے فیصلے کوئی نہیں کروا رہے, اتحادی تو جڑے ہوئے ہیں, بس فیصلے وہ خود کر رہے ہیں. چوائس تھی کہ الیکشن یا کیا, انہوں نے یہ چیلنج قبول کر لیا. دیکھیں نا, سب نے اس وقت اس کو مشورہ بھی دیا, ایسی بات نہیں ہے کہ شہباز شریف نے اکیلے نے فیصلہ کیا ہے, سب کا یہ مشورہ تھا جی چلنا ہے رہنا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, اپنا ہمارے جو پرویز الہی صاحب تھے, وہ ناراضگی کا ایک سبق بیچ کی بات میں آپ کو بتا دوں, یہ تھا کہ جی اگر آپ یہ کرا کے ان کی گورنمنٹ اتار کے پھر مجھے جو چیف منسٹر آپ بنائیں گے پنجاب کو, اور 2 مہینے کے بعد الیکشن, تو فائدہ کیا. ٹھیک, تو بہتر ہے کہ میں ادھر جاؤں, امید بھی ہے چیف منسٹر بھی بن رہا ہوں, اور وہ مدت بھی پوری کروں گا. آپ سمجھ رہے ہیں نا, میں سمجھ گیا, اور تو کوئی لڑائی نہیں تھی. ٹھیک ٹھیک ہے, تو یہ حکومت مدت پورا کرتی ہوئی نظر آتی ہے, اور یہ ان بیانات کو سنجیدگی سے نہ لیں, یہ پرانی عادات کرنا چاہیے کہ کیوں ابھی انہوں نے پانی میں چھلانگ لگا دی ہے دریا میں, بہتے ہوئے دریا میں, ٹھیک ہے نا جی. اب آپ کیا چاہتے ہیں, واپس آنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے, تو تیر کے نکلیں. اب جو فیصلے کرنے ہیں انہوں نے کر دیے ہیں, بجٹ میں بھی آ گیا, اب وہ مدت کو پورا کریں اور ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. بس سمندر میں چھلانگ لگائی یا جہاز سے چھلانگ لگائی, دریا میں, تو لیکن سوال یہی ہے کہ اگر دریا میں لگائی تو کیا تیرنا آتا ہے, اور اگر ہوا سے لگائی تو کیا اڑنا آتا ہے؟ صحیح بات ہے, پیراشوٹ ہونا چاہیے, ہوا سے پیراشوٹ, ادھر تیرنا چاہیے, تیرنا, کیونکہ اگر وہ لائف سیونگ وہ نہیں ہے اپنا آپ کے پاس ٹیوب وغیرہ, وہ کیا ہوتا ہے کوئی جیکٹ, تو تیرنا تو آئے نا. ہوا میں تو پھر ایک ہی چیز کام دیتی ہے نا جی, پیراشوٹ ہے. ہاں, پیراشوٹ. تھینک یو ویری مچ مقصد صاحب, آلویز اے پلیجر, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. بالکل ٹورڈز دی اینڈ نصرت, اگر ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیں کہ جو نیوٹرل ہے, یعنی اسٹیبلشمنٹ, یعنی فوج, یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ کے نیچے کی فوج, اس کے لیے ایک بڑا مخمصہ یہ بھی ہے کہ عمران خان نے جب سے آن سلاٹ کیا ہے تو نیوٹرل کے لفظ کو انہوں نے اتنا متنازع کر دیا ہے کہ ان کو وقت حتمی طور پر اپنے آپ کو نیوٹرل ثابت کرنے کے لیے کچھ اور بھی کرنا پڑے گا. ایک آرگومنٹ یہ ہے, تو اگر شہباز شریف صاحب کی ڈگمگاتی حکومت چلی جاتی ہے تمام مشکل فیصلے کرنے کے بعد, تو نیوٹرل جو ہے وہ عمران خان کی ڈیفینیشن پر بھی نیوٹرل پورا اترے گا. ابھی ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اب عمران خان یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ نیوٹرل تو نہیں ہے, لیکن شہباز شریف کو پھر بھی چلتا کر دیا. تو ایک یہ بھی پوائنٹ آف ویو ہے کہ شہباز شریف کی حکومت سے مشکل فیصلے کروا کے, انتخابات جلدی کروا کے, نیوٹرل جو ہے ایک بہت اچھی لیگسی چھوڑ کے جائے. اینڈ یو نو ہاؤ لیگسیز کا ایشو کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان. یور ٹیک. میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, یہ سوچ کافی ہے, لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ دیکھیے, جب ایک ضدی بچہ ہے نا, جب میں ضد پہ آواں گا, آپ کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ جی 23 اکتوبر کو الیکشن ہوں گے تو عمران خان صاحب مطمئن ہو جائیں گے؟ نہیں صاحب, وہ کہے کہ چیف الیکشن کمشنر بھی بدلیں, کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی یہ چاہیے, فلاں جگہ یہ, کیونکہ آپ نے جب ایک مرتبہ کنسیڈ کیا اپیزمنٹ, اور سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا کہ یار میں نیوٹرل ہوں, تو ڈو یو تھنک کہ عمران از گوئنگ ٹو forget and forgive that؟ وہ تو آلریڈی کہتے ہیں چھوڑوں گا نہیں, ایک ایک کا چہرہ یاد ہے. تو یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا. اب وہ بیچارے نیوٹرل ہوتے بھی ہیں, تو آپ دیکھیے نا, مقصد صاحب نے کہا پرانی عادت ہے, فون کروانا پڑتا ہے. حالانکہ شہباز صاحب کو پہلے ہی انہوں نے تو پہلی یعنی کہ اس پہ اٹھا لیا ہوگا, وہ ان سے زیادہ پرانے عادی ہیں. وہ ہاٹ لائن ہے ان کی تو ہاٹ لائن ہے, وہ تو حاضر جناب, حاضر بیل بھی نہیں بجتی, وہ تو کبھی اس معاملے میں دیر ہی نہیں لگاتے. تو اگر پہلے ہی کروا, اب وہ رہتے بھی ہیں بیچارے, تو پھر فون تو کروانا پڑتا ہے. اب دیکھیے نا, اب وہ پرابلم یہ ہو چکی ہے صاحب کہ ادھر سے کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں آ رہی نا. وہ تو کہتے ہیں میں نے ایک ایک کا چہرہ, یہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ٹائیگر فورس بھی لانچ کر دیا. یہ تو یعنی کہ پرائیویٹ یعنی گفتگو تو نہیں ہے. اس کے بعد دیکھیے طلعہ صاحب, آپ ایک اور بات جو ہم بھول رہے ہیں, اب ایک اور بھی بہت بڑا فیکٹر آ گیا ہے کہ عدالت کیا لکھتی ہے جواب میں. اب آپ دیکھیے, کل تک جب تک کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا تھا, آپ کو بھی علم ہوگا, مجھے بھی ہے, مارکیٹ میں بھاؤ چل رہا تھا 15-5 کا, جی کہ جی 15 سیٹیں مسلم لیگ جیت جائے گی, 5. جیسے ہی یہ فیصلہ آیا تو 10-10 کا ریٹ. بالکل صحیح کہہ.
دیکھیے نا، اب یہ بھی تو ایک فیکٹر آ گیا ہے نا، ہم اس کو گنتے نہیں ہیں. ہم نے ریاست کو ماں جیسی بنانے کے لیے، میرے اور آپ نے بہرحال سکرینوں سے اوپر بھی گئے، ریاست ہوگی ماں کے جیسی، یاد ہے نا؟ جی جی بالکل. اور وہ اس ریاست نے، عدلیہ نے بحال ہو کر جو سوتیلی ماں والا سلوک کیا ہے اپنے بحال کروانے والوں کو، ایسی سوتیلی ماں وہ ثابت ہوئی. افتخار چودھری صاحب کا کمال دیکھیں، اپنا ارسلان ان کا ماشاءاللہ، ٹونی بھائی دن دنی رات چگنی ترقی کرتے رہے. I have to leave it there ناظرین. تو شہباز شریف کی حکومت جو ہے وہ ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت میں ہے، یعنی چل بھی رہی ہے اور ہچکیاں بھی لے رہی ہے. اتحادی کبھی گرمی دکھا رہے ہیں اور کبھی سردی دکھا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم پی ٹی آئی کے نیچے خوش تھے، کبھی کہتے ہیں کہ ایسی باتیں ہو بھی جاتی ہیں. تو ہسٹورین یہ ضرور لکھے گا کہ شہباز شریف صاحب نے اپنی پرائم منسٹر کی بننے کی خواہش پورے کرتے ہوئے بہت بڑے بڑے رسک لیے. اب دیکھیں کہ رسک جو ان کے گلے پڑتے ہیں یا رسک ان کو گین دیتے ہیں، کہ ہائر رسک اسٹریٹجی کے اندر آپ کو گینز بھی ہائر مل سکتے ہیں. I have to leave it there. نصرت کا بہت بہت شکریہ اور مغزی صاحب کا بھی. اب ہم چلیں گے عائشہ گل الہی کی طرف، جنہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا اور کہا کہ عمران خان کے گرد گھیرا تنگ کریں. ناظرین آئیے ہم آپ کو اب پشاور لیے چلتے ہیں، جہاں سے ہمیں عائشہ گل الہی وزیر جوائن کر رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف گل الہی کی سربراہ، جنہوں نے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ لیٹر لکھا ہے جس کے اندر انہوں نے عمران خان پر ڈھیروں الزامات لگائے ہیں اور کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف ٹریزن کا کیس رجسٹر کیا جائے ایک سو موٹو ایکشن کے ذریعے. السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام. سنجیدہ الزامات ہیں، جس میں سے پہلا آپ نے لگایا کہ یہ مسلسل اور بے شرمی سے پاکستان کی افواج کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں. کیا عمران خان نے کہا ہے جس کے ذریعے فوج سیاست میں گھسیٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو طلعت صاحب. اس وقت ملک میں صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، جب سے پی ٹی آئی چیئرمین نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے باہر آئے ہیں اقتدار سے، تب سے ایک زبردست کیمپین شروع ہے پاکستانی اداروں کے خلاف. فوج کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ملک میں ایک انارکی کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے، اسٹیٹ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ان کی سٹیٹمنٹس آپ دیکھ لیں میڈیا میں، ان کی جو تقاریر ہیں ان کو آپ دیکھ لیں کہ ابھی کل ہی ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ امپائر کی حمایت کے ساتھ بھی جو ہیں وہ موجودہ حکمران فلاں فلاں انہوں نے الزامات لگائے. اور اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا ٹرینڈز آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ جو ایک انتہائی غلیظ ٹرینڈز ہماری افواج پاکستان کے خلاف چلائی جا رہی ہیں، اور انتہائی ایک غداری کی بات یہ ہے کہ ایک حاضر سروس جنرل کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اس کو شرمناک گالیاں دی جا رہی ہیں، دوسرے حاضر سروس جنرل کو اچھا کہا جا رہا ہے، اور اپوائنٹمنٹس بھی جو فوج کی تقرریاں ہیں وہ بھی خود ہی سوشل میڈیا پر سجیسٹ کی جا رہی ہیں. قوم کو یہ بار بار یہ بتایا جا رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں پاکستانی فوج کے اندر لڑائی پیدا کرنے کی باقاعدہ انٹینشنل اٹیمپٹس ہو رہی ہیں پی ٹی آئی چیئرمین کی طرف سے. لیکن آپ یہ کیوں کہتی ہیں کہ عمران خان اس کے ذمہ دار ہیں؟ عمران خان کس طرح ان کے ذمہ دار ہیں؟ سوشل میڈیا پر وہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، لوگ اپنی آراء کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اور آپ سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو ٹیک ڈاؤن کر لیں وغیرہ وغیرہ. وہ ایک آرگومنٹ دے سکتے ہیں نا کہ میرا اس سے کیا تعلق؟ دیکھیں پی ٹی آئی چیئرمین کی آپ سٹیٹمنٹس دیکھ لیں، پی ٹی آئی چیئرمین کی تقاریر آپ دیکھ لیں، ان کی جلسوں میں تقاریر دیکھ لیں، ان کی انٹرویوز دیکھ لیں. پالیسی سٹیٹمنٹ وہ دیتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ جس طریقے سے سوشل میڈیا ٹیمز، ان کی پیڈ سوشل میڈیا ٹیمز ہیں، پی ٹی آئی ان کو پے کرتی ہے، پی ٹی آئی ان کو جس طریقے سے ڈکٹیٹ کرتا ہے پی ٹی آئی چیئرمین. تو یہ اور سارے اکاؤنٹس جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے اکاؤنٹس پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ہیں. جن اکاؤنٹ سے، سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے یہ ساری فوج کے خلاف کیمپین ہو رہی ہے، فوج کے اندر لڑائی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستانی قوم کو فوج کے خلاف اکسایا جا رہا ہے کہ فوج پر حملہ کیا جائے، چھوٹے سپاہیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑے افسروں کا حکم نہ مانو. یہ تو سارے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ہیں.
آپ اس کا جو ہے اس کی ٹیلی کمیونیکیشن اس کی ان کے اوپر ان کی تصاویر ہیں، وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ہیں سارے، تو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں، اس میں کوئی کویسچن کی بات نہیں ہے. تو آپ کے بیان کے مطابق عمران خان ڈائریکٹڈ ہے، عمران خان نے باقاعدہ اس کو ڈائریکٹ کیا کہ یہ ہونا چاہیے. ابھی حال ہی میں طلعت حسین صاحب ابھی حال ہی میں خیبر پختونخوا کے غریب عوام کا 736 ملین روپیز پبلک فنڈ سے خرچ کر کے انہوں نے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ریکروٹ کر دیے ہیں تاکہ یہ مزید پاکستانی فوج کے خلاف ایکٹیویٹ کیا جائے، لوگوں کو مزید سوشل میڈیا کیمپینز چلائے جائیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا سارا دار و مدار اس وقت سوشل میڈیا پر ہے ملک میں اپنے انارکی پھیلانے کے لیے. جب بنی گالہ میں اساتذہ کا احتجاج ہو رہا تھا، خیبر پختونخوا کے اساتذہ کا، تو چیئرمین پی ٹی آئی ان سے ملنے باہر نہیں آئے، ان کے کوئی مطالبات نہیں سنے، ان کے احتجاج کی بات نہیں سنی. ہاں ان کے پاس ٹک ٹاکرز سے ملنے کے لیے ضرور ٹائم تھا، ٹک ٹاکرز کو ٹریننگ دینے کے لیے ضرور ٹائم تھا. اب پتہ نہیں کہ یہ ٹک ٹاکرز اور یہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، یہ جس طریقے سے پی ٹی آئی اپنے کیمپین کے لیے ان کو استعمال کرے گی، پبلک فنڈز کو استعمال کر کے، اور کرپشن کا پیسہ بھی انہوں نے کافی کما لیا ہے اپنی حکومتوں میں، فیڈرل گورنمنٹ میں بھی رہے، خیبر پختونخوا حکومت میں جو ان کی کرپشن ہے. تو اب یہ سارا پیسہ اپنے ان کا مقصد یہ ہے کہ ایجنڈا ان کا یہ ہے کہ میں جنرل باجوہ صاحب کو سلام پیش کرتی ہوں. جنرل باجوہ صاحب کو جتنی گالیاں دی ان لوگوں نے، جتنی انہوں نے کوشش کی کہ جنرل باجوہ غیر جانبداری چھوڑ کر پی ٹی آئی کو دوبارہ حکومت میں لے کر آئیں تاکہ یہ کٹھ پتلی کی طرح دوبارہ یہ کٹھ پتلی وزیر اعظم بن جائے. اور یہ جو ہے ان کے لیے یہ چاہتا ہے کہ فوج معاملات حکومت چلائے، یہ وزیر اعظم بن جائے، اور اس کو دوبارہ وزیر اعظم بنا دیں تو نہ پھر کوئی سازش ہوگی، نہ پھر کوئی فوج بری ہوگی. یعنی یہ چاہتا یہ ہے، پی ٹی آئی چیئرمین یہ چاہتا ہے کہ فوج اپنا آئینی جو کردار ہے، غیر جانبداری کا کردار ہے، اس کو چھوڑ کر سیاست میں آ جائے. سیاست میں زبردستی گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے بلیک میل کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے پریشرائز کر رہے ہیں. میں ان کو یہ کہتی ہوں، میں پی ٹی آئی کو یہ کہتی ہوں کہ ایک تھپڑ تو آپ کو 2017 میں پڑا تھا میری طرف سے، اب دوبارہ دوسرا تھپڑ آپ کو پڑنے والا ہے اگر آپ اداروں پر حملے سے باز نہیں آئے. آپ لبنان والی صورتحال پاکستان میں کریٹ کر رہے ہیں. اگر آپ چھوٹے فوجیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بڑے افسروں کا حکم مت مانو، اس کا مطلب کیا ہوا کہ فوج آپس میں لڑ جائے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فوج کے درمیان جب لڑائی شروع ہو جائے پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہوگا، کوئی پولیس کو پھر نہیں مانے گا، انارکی ہو جائے گی. طاقتور جو ہے وہ غریبوں کی زمینوں پر قبضے کرے گا، غریبوں کی جائیدادوں پر قبضے کرے گا، کوئی ملک میں قانون نہیں ہوگا تو ملک تو ٹکڑے ہوگا. اور یہی چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ملک 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے. آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کا لیکن عائشہ یہ اب بہت ہی ایکسٹریم کے اوپر جا رہی ہیں. آپ نے لیبنان والی صورتحال کا موازنہ کر دیا پاکستان کے ساتھ، آپ نے ٹکڑے ہونے کی بات کی، تو ان اے وے یہ بہت ہی سکیئر سناریو ہے. دیکھیں اس کے اوپر فوج کی پی ٹی آئی نے خود سٹیٹمنٹ دیا کہ ملک 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا. وہ تو ایک مفروضے پر مبنی بات کر رہے ہیں نا، اگر یوں ہوا تو یوں ہو جائے گا، حالات اگر خراب ہوئے معاشی طور پر تو یوں ہو جائے گا. نہیں، وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، وہ باقاعدہ کام کر رہے ہیں، فوج کو عوام سے لڑوا رہے ہیں، سوشل میڈیا ٹرینڈ چلا رہے ہیں، وہ اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں. اچھا آپ نے اور میں یہ بھی کہتی ہوں طلعت حسین صاحب جی گو ہیڈ. دیکھیں الطاف حسین نے جب پاکستان کی اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا، الطاف حسین نے جب پاکستان کی افواج کے خلاف باتیں کی، عوام کو بھڑکانے کی کوشش کی افواج کے خلاف، یا علی وزیر کی طرف سے جو باتیں ریاست کے خلاف ہوئیں، اگر الطاف حسین کو آپ 81 ایئرز جیل کی سزا دے سکتے ہیں، عدالتیں اینٹی ٹیررزم کورٹ ان کو 81 ایئرز کی سزا دے سکتی ہے، ان کی سپیچز پر پابندی لگوا سکتی ہے، ان کو سزا دے سکتی ہے، تو اور اگر علی وزیر کو ڈسپائٹ بینگ این ایم این اے ہی از امپریزنڈ، ان کے اوپر ٹرائلز ہوئے، ان کو امپریزن کیا گیا، ان کو سزائیں سنائی گئیں، تو اگر علی وزیر اور الطاف حسین کو اسی بات پر سزائیں ہوئیں، ان کی سپیچز پر پابندی ہے، میڈیا کوئی کور نہیں کر سکتا، تو عمران خان از نو ایکسیپشن. وائی عمران خان از این ایکسیپشن؟ یہ آدمی تو علی وزیر کی میں بات کروں گی، علی وزیر جو ہے وہ میرے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اس کا ایک معزز قبیلہ بھی ہے، تو علی وزیر کا کوئی خاندان تو ہے، اس آدمی کا تو پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے ہے، انسان ہے، ایک انسان، ایک آئی ایم سوری ٹو سے
قسم کا انسان ہے, اس کی تو کوئی, یہ ایک انتہائی بٹ عائشہ لوگ یہ دیکھیں گزارش سن لیں میری, آج لوگ یہ کہیں گے کہ آپ کا ایک رننگ فیوڈ ہے عمران خان سے, بہت ہی ذاتی نوعیت کا رننگ فیوڈ ہے, اور اس ذاتی فیوڈ کی چنگاریاں جو ہیں وہ اب آپ کی ججمنٹ کو بھسم کر رہی ہیں. آپ کا گریونس اپنی جگہ پر, لیکن یہ صرف معاملہ فوج اور عمران خان کے تعلقات یا جو کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے, یہ بنیادی طور پر آپ کے اندر کی بھڑاس ہے جو آپ نکال رہی ہیں, جس کا ذکر آپ نے کیا 2017 سے. یہ الزام تو آپ پر لگے گا. یہ دیکھیں, میں نے جو لیٹر لکھا ہے سپریم کورٹ کو اور ہائی کورٹ کو, میں نے عائشہ گلالئی کون ہے؟ عائشہ گلالئی جو ہے وہ ایک دلیر اور جرأت مند پاکستان کی بیٹی, قبائل کی بیٹی ہے, اور عائشہ گلالئی نے ہمیشہ اس قوم کو, جب بھی پی ڈی ایم نے جس طریقے سے, جب پی ڈی ایم پاکستان کے اداروں پر حملہ آور تھی تو عائشہ گلالئی نے ان کے خلاف بھی بات کی, کیونکہ ہمارے ملک کے اداروں کو جو نقصان پہنچائے گا, ہمارے ملک کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو کوئی نقصان پہنچائے گا, ہمارے ملک کے لوگوں کو, عوام کو کوئی مہاجرین بنانے کی سازش کرے گا, تو عائشہ گلالئی اس کے خلاف بات کرے گی. کیونکہ میں کبھی بھی یہ پرمٹ نہیں کر سکتی, میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے, میرا ذاتی مسئلہ نہ عمران نیازی سے ہے, نہ میرا مریم نواز سے ہے, نہ میرا پیپلز پارٹی سے ہے. میں صرف اور صرف وہ بات کروں گی جو اس ملک کے عوام کے لیے فائدہ مند ہوگی. اور اس وقت جو اس وقت موجودہ حکومت ہے, میں تو ان کو اپریشیٹ بلکہ کروں گی کہ وہ اس وقت اداروں کی ایک, ٹھیک ہے انہوں نے توبہ کر لی پی ڈی ایم نے, اور اس وقت وہ اداروں کی بات کر رہی ہے, احترام کی بات کر رہی ہے, لیکن پی ٹی آئی جس طریقے سے, میں نے پی ڈی ایم جس وقت اداروں کے خلاف بات کری تھی, میں نے اس وقت بھی ان کے خلاف احتجاج کیا. میرے بیان جو ہے وہ ان ریکارڈ ہے, اور اس میں کوئی ذاتی بات نہیں ہے, میری کوئی ذاتی بات نہیں ہے. میں نے اس وقت بھی ویمن امپاورمنٹ کی بات کی پاکستان میں نے پاکستان کی خواتین کو آواز دی, اور یہ بھی ایک پاکستان کی بہتری کے لیے تھا. کیونکہ جو لوگ, obviously it's a patriarchal society, میں نے جب بات کی تو اس کے اوپر پھر کئی لوگوں نے, مجھے بہت ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا, لیکن ان لوگوں کی اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ جب باہر جاتی ہیں تو وہ ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں. تحفظ پاکستان میں نہیں ہے, اسی لیے میں نے بات کی تاکہ ورکنگ انوائرمنٹ ہماری خواتین کے لیے بہتر ہو. ذرا واپس آئیے گا, بالکل آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ ریئلسٹکلی کتنی پر امید ہیں کہ جو آپ نے لیٹر لکھا ہے وہ موجودہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان بندیال صاحب جو ہیں وہ اس کو واقعتاً سنجیدگی سے لیں گے, اور اگر نہیں لیں گے تو آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ دیکھیں, میں ہرگز, میری جو سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف گلالئی, اب ہم نے اس کا نام بھی چینج کر دیا ہے, جماعت الصفا اس کا نام رکھ دیا ہے, اور یہ ایک اسلامی نام ہے. ہمارا ایک ماڈریٹ اسلامک ویژن ہے پاکستان کے لیے, ماڈریٹ اسلامک ویلفیئر سوسائٹی پاکستان کے لیے. اور ہمارا جو ہے, میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے پاکستان کے جو استحکام ہے وہ سب سے مقدم ہو, اور اسی لیے میں نے اسی انٹینشن سے ان کو لیٹر لکھا ہے. کیونکہ نہ میں اپنے لوگوں کو, جس طرح افغانستان کی صورتحال ہے, جس طرح سیریا کی صورتحال ہے, ہم اپنے ملک کو وہ نہیں بنانا چاہتے کسی ذاتی مفادات کے لیے کہ فوج کو آپ زبردستی کہیں کہ آپ سیاست میں ضرور رول پلے کریں. یہ تو اس کے اوپر تو ٹریزن کا کیس ہے. الطاف حسین کے اوپر بھی ٹریزن کا یہی کیس تھا. پاکستان, یہ آرٹیکل 5 جو ہے یہ لائل نہیں ہے پاکستان کے ساتھ. ایز پر آرٹیکل 5 آف پاکستان, دے آر ناٹ لائل ٹو پاکستان اور ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اور دوسری بات یہ ہے کہ آرٹیکل 6 آف پاکستان پینل کوڈ, یہ جو ہے, یہ جس طریقے سے یہ ان کا کام ہے کہ ویجنگ وار اگینسٹ اسٹیٹ, تو اس لیے میں نے یہ اپلیکیشن ان کو لکھی ہے. اور اگر یہ سو موٹو نوٹس نہیں ہوتا, میرے خیال سے آنریبل جوڈیشری کو اس کے اوپر سیریس ایکشن لینا چاہیے. یہ پی ڈی ایم نے جس وقت کیا اس وقت بھی میں نے کرٹیسائز کیا, اس وقت یہ اقتدار سے باہر نکل کر یہ اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے, تو یہ اس کی اجازت ہرگز نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کی آئین اجازت نہیں دی, ٹریزن چارجز میں آتا ہے. تو اگر سو موٹو نوٹس نہیں ہوتا تو پھر پٹیشن کی تیاری میں اس وقت کر رہی ہوں, اور انشاءاللہ پٹیشن بھی ہم دائر کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کے لیے انشاءاللہ واحد امید اس وقت
ہماری جماعت الصفا ہے. انشاءاللہ آنے والے الیکشنز کے لیے بھی ہم تیاری کر رہے ہیں. ہماری نہ امریکہ سے لڑائی ہے نہ ہماری یورپ سے لڑائی ہے. ہمارا مقصد جو ہے وہ اپنے غریب کی زندگی کو بہتر بنانا ہے. میں جماعت الصفا پر آپ سے ایک سیپریٹ سیشن کروں گا. I'll speak to you about جماعت الصفا later on. لیکن ابھی آپ نے ہمیں جوائن کیا اس معاملے پر آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.